مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی سرشت اور فطرت کے اندر ہے گناہ کرنا، غلطی کرنا، خطا کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو وہ غلطی سے، خطا سے پاک نہیں ہے، لیکن انسانوں میں سے وہ بندے نہایت ہی خوش نصیب ہے جو گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے ہیں، بلکہ گناہ کے بعد نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات گناہ کرتا ہے مگر اس کے اوپر نادم رہتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت شیطان اس کو کہے گا کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ بہرحال انسان سے جب گناہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو توبہ انسان کرتا ہے یہ توبہ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان توبہ ایسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ اس گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں نیکیاں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں توبہ کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کپڑے کو دھونا۔ اب کپڑا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، انسان اس کو دھو لیتا ہے، وہ پھر صاف ہو جاتا ہے، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر دھو لیتا ہے، پھر صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر شیطان آپ سے گناہ کروا کر وہ تھکتا نہیں ہے تو آپ بھی توبہ کرنے سے نہ تھکیں۔ آپ جیسے جیسے توبہ کرتے رہیں گے آپ کا جو من ہے، آپ کا جو اندر ہے وہ صاف اور پاک ہوتا رہے گا۔ البتہ اگر آپ توبہ کرنی چھوڑ دیں گے تو پھر جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے دل کے اوپر سیاہی اور کالک بھی بڑھتی جائے گی، اور آخر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر اس وقت رجوع کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔